الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ جو آیہ مبارکہ ابھی تلاوت کی گئی ہے اس پر اس سے قبل 2 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا، پہلی نشست میں کچھ بے ربطی رہی تھی، لہذا بعض مضامین جو اس میں بیان ہو گئے تھے ان کا اعادہ پھر مجھے کرنا پڑا دوسری نشست میں، لیکن کچھ اضافوں کے ساتھ کہ جن سے ایک بات ایک ربط کے ساتھ ترتیب کے ساتھ واضح ہوئی۔ اب اس پہلی نشست میں ہم نے سورہ احزاب کی کچھ آیات کا مطالعہ کر لیا تھا۔ میں نے ان آیات کا پوری کا یہاں ترجمہ کیا تھا اور وہ آپ کے سامنے یہاں آئی بھی تھی بورڈ پر۔ اس وقت مجھے در حقیقت اس تمام آیات کا ترجمہ تو نہیں کرنا ہے دوبارہ، لیکن 3 مقامات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اور یہاں اصل میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ زنا کے سد باب کے لیے قرآن مجید نے کیا ہدایات دی۔ اس میں 2 اہم ترین صورتیں ہیں قرآن مجید کی، سورہ احزاب اور سورہ نور۔ دونوں میں ایک تو مشابہت ظاہری بھی بہت ہے، دونوں کا آغاز بھی بلا کسی تمہید کے ہوتا ہے، دونوں کے 9 رکوع ہیں، دونوں کے بالکل مرکز میں حکمت قرآنی کے اہم ترین خزانے آئے ہیں۔ آیت نمبر 35 سورہ نور کی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، ایمان کی حقیقت ایک تمثیل کے پیرائے میں، وہ ہمارے حصہ دوم کا درس تھا جس کا کہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ وہی آیت پھر آتی ہے سورہ احزاب میں، ایمان کا ظہور جب ہوتا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، وہاں جو گردان ہوئی ہے ان صفات کی کہ جو ایمان کا نتیجہ ہے، اور پھر ان میں تکرار ہوئی ہے ہر مرتبہ، یقیناً مسلمان مرد مسلمان عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، صاحب ایمان مرد صاحب ایمان عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں۔ بہرحال یہ تو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جو ان دونوں کے مابین نسبت زوجیت کو واضح کرنے والے امور ہیں۔ سورہ نور بھی تنہا صورت آئی ہے، مدنی صورت، ایک صورت آئی ہے۔ 14 صورتیں مکیات آتی ہیں سورہ یونس سے سورہ مومنون تک، اور پھر اکیلی صورت ہے سورہ نور۔ پھر 8 صورتیں آتی ہیں جو سورہ فرقان سے شروع ہو کر اور سورہ سجدہ تک 8 صورتیں ہیں، یہ مکی ہے، اور پھر ایک تنہا صورت سورہ احزاب آتی ہے۔ تو یہ تنہائی بھی ان دونوں کے مابین قدر مشترک ہے، اور مضامین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں کے مابین نسبت زوجیت بتمام و کمال موجود ہے۔ ایک اور مشابہت ہے کہ یہ جو معاشرتی احکام ہیں سورہ احزاب میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 2 جگہ پر آئے تھے۔ چنانچہ پہلے یہ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 تک، اور پھر آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 60 تک، 2 مقامات پر جن کو ہم نے ترجمہ کر لیا تھا اپنی پہلی نشست میں۔ سورہ نور میں بھی اسی طرح ہے، 2 مقامات پر یہ مضامین آئے ہیں، اور ان دونوں کے مابین جو ایک فرق ہے اس کو، اور میں حوالے کے ساتھ وہ فرق بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ کریڈٹ جس کا ہے اس کو جانا چاہیے، جس کا حق ہے اسے پہنچنا چاہیے۔ یہ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے مجھے سنایا تھا، کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا ذکر ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا ذکر ہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ کسی حکیم اور دانا انسان کا ایک جملہ بہت بڑی کلید بن جاتا ہے، بڑے بڑے حقائق اور بڑے بڑے دقائق کے حل کرنے کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں، اب مثلا سورہ نور میں جو الفاظ آئے ہیں آج ہم پڑھیں گے،
کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اب اسے اگر آپ گھر کے باہر پر قیاس کریں گے تو بہت زیادہ ناممکن العمل سی بات ہو جائے گی۔ آدمی کو راستہ چلنا ہے تو وہ نگاہیں نیچی رکھ کر کیسے راستہ چلے گا؟ یہ محل معین ہو جائے کہ کہاں کون سا مضمون زیر بحث ہے۔ تو سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ یا جو نامحرموں کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ گھر سے باہر نامحرم ہے، اجنبی ہے، گھر کے اندر جو ہے محرم ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے اور رشتہ دار ہے، اپنا بھتیجا ہے کسی خاتون کا، اپنا بھانجا ہے کسی خاتون کا، یہ جو قریبی اعزاء ہیں یہ محرم ہے، لیکن ان سے بھی ایک پردہ ہے اسلام میں۔ تو پردے دو ہیں، ایک پردہ گھر سے باہر کا یا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ہے نامحرموں سے، اور ایک پردہ ہے گھر کے اندر یعنی محرموں سے۔ سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ، سورہ نور میں اس کا تذکرہ۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ احزاب بالاتفاق سن 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ سن 5 میں غزوہ احزاب ہوا ہے، غزوہ احزاب کے تذکرے سے یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ غزوہ احزاب کے تذکرے پر مشتمل۔ سورہ نور میں واقعہ افک آیا ہے، یہ سن 6 کا واقعہ ہے، سیرت کے اعتبار سے ابھی معلوم ہے۔ غزوہ بنی المصطلق سن 6 میں ہوا ہے، اس سے واپسی کے سفر کے دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ہار رات کے وقت کہیں گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ سارا واقعہ پیش آیا کہ جس سے منافقوں کو، جن کے دلوں میں روگ تھا اور مرض تھا، انہیں موقع ملا ایک طوفان اٹھانے کا۔ پھر یہ ترتیب میں بیان کر چکا ہوں کہ جو معاشرتی اصلاح قرآن نے شروع کی ہے وہ سب سے پہلے نبی کے گھر سے شروع کی ہے، اس لیے کہ مسلمان خواتین کے لیے اسوہ ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں۔ حضور کی شخصیت مبارکہ میں صرف اس اعتبار سے اسوہ ہونے کے پہلو سے ایک کمی ہے کہ عورتوں کے لیے اپنی نسوانی زندگی کے لیے آپ کی شخصیت میں کوئی اسوہ ممکن نہیں ہے، آپ مرد تھے۔ اس کمی کو پورا کیا ہے اسلام نے، یا کہیے اللہ نے پورا کیا، قرآن نے پورا کیا ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ اسی لیے فرمایا گیا لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں، تمہیں نمونہ بننا ہے، اسوہ بننا ہے۔ تمام جو بھی خواتین ہیں امت مسلمہ کی، قیامت تک کے لیے تمہیں ان کے لیے اسوہ اور نمونے کا کام دینا ہے۔ لہذا وہاں سے بات شروع کی۔ اب سورہ احزاب میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلی بات وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اصلاح کا معاملہ۔ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو وقار کے ساتھ، یا قرار پکڑو اپنے گھروں میں۔ گھر ہے تمہاری اصل جگہ، گھر سے باہر تمہارا اصل مقام نہیں۔ گھر سے باہر نکلنا ہو تو کسی ضرورت کے تحت، مجبوری کے تحت، وہ تمہارا اصل دائرہ کار نہیں ہے۔ عورتوں کا اصل دائرہ کار گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے۔ ذمہ داریوں کا بھی ایک فرق رکھا گیا ہے، معاش کی ساری ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی ہے، خواتین پر نہیں۔ عورتوں کی کفالت مردوں کے ذمہ ہے، تبھی تو الرجال قوامون علی النساء۔ پھر قوامیت کیا ہوئی اگر یہ کفالت نہیں ہے تو؟ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ بما انفقوا من اموالہم، وہ مال خرچ کرتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو قوامیت کا حق حاصل ہے، یہ ساری ذمہ داری ان پر ڈالی۔ پھر یہ کہ خواتین کو گھر کے اندر ایک ایسا ماحول، ایک ایسی فضا برقرار رکھنا کہ وہ گھر کا سربراہ جو ہے جب تھکا ماندہ شام کو آئے تو اسے سکون ملے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون پکڑے، سکون حاصل کرے۔ نہ یہ ہو کہ وہ مرد بھی تھکا ہارا آیا ہو اور اس کا بھی پارا چڑھا ہوا ہو، اور خاتون خانہ بھی کہیں سے کام کر کے آئی ہیں، کسی باس کی ڈانٹ سن کر آئی ہیں، ان کے بھی مزاج کے اندر تلخی ہے، وہ دونوں تلخیاں جب گھر میں آ کر گھلتی ہیں ایک دوسرے میں تو پھر اس سے جو تلخی دو آتشہ ہوتی ہے، اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ صاف سامنے۔ پھر وہ گھر کے اندر کیسے وہ فضا جو ہے جو مطلوب ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک اور تقسیم ذہن میں رکھیے، یہ ایک فلسفے کے اعتبار سے بڑی بنیادی بات ہے۔ مردوں پر قوم اور ملک اور وطن کے حال کی ذمہ داری ہے، آج کی جو ذمہ داریاں وہ تم پر ہیں، اور قوم اور وطن اور ملک کے مستقبل کی ذمہ داری خواتین پر ہے۔ اگلی نسل ان کی گودوں میں پل رہی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ پہلے تو ان کے اپنے وجود کے اندر وہ نسل پکتی ہے، 9 مہینے تو انہیں وہ وہاں پر وہ پل رہی ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ پھر ان کے جسم کی توانائی ہے جو ان کے لیے غذا بنتی ہے 2 سال تک۔
پھر یہ کہ ان کی گود ہے کہ جو بہترین تربیت گاہ ہے۔ اقبال نے جس انداز سے نقشہ کھینچا ہے، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، اور یہ نقشہ چونکہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے اپنے خاندان کی بعض خواتین کو کہ بچہ گود میں ہے، یا تو دودھ پی رہا ہے یا ویسے ہی گود میں ہے، سو رہا ہے، اور وہ چکی پیس رہی ہیں، آٹا پیس رہی ہیں گھر کے اندر۔ یہ آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن یاد ہے وہ پڑھ رہی ہے۔ اس بچے کے اندر، اس کے وجود میں جو کیفیات اور جو جذبات جو اس وقت اس کے اندر نفوذ کر رہے ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بڑے انویزیبل چینلز ہیں یہ، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے امپریشن قائم ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر اس کے اثرات جو ہیں۔ اسی لیے کہا ہے کہ بطول باش و پنہا شو عظیم آسن کہ در آغوش شبیر بگیری، بطول یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کا اسوہ اختیار کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، چھپاؤ اپنے آپ کو، پنہا شو عظیم آسن، اس زمانے سے اپنے آپ کو چھپاؤ کہ در آغوش شبیر بگیری، اسی کے نتیجے میں تمہاری گود میں شبیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچے جو ہیں وہ پلیں گے اور پروان چڑھیں گے۔ علامہ اقبال نے تو خیر اس فلسفے کو بہت آگے بڑھایا ہے، بڑا فلسفیانہ نکتہ بیان کیا ہے کہ عورت میں اللہ نے تخلیق کا مادہ رکھا ہے، یہ انسان بن رہے ہیں، یہ تخلیق کا عمل ہے جو عورت کے وجود کے اندر ہوتا ہے، اور تخلیق جو ہے وہ خلوت چاہتی ہے۔ جو سب سے بڑا خالق اور خلاق ہے وہ چھپا ہوا ہے، جیسے وہ چھپا ہوا ہے وہ سامنے نہیں ہے، ایسے ہی عورت جس کے ذمہ تخلیق کا فرض ہے، اسے بھی چھپے ہوئے ہونا چاہیے، اسے بھی سامنے نہیں آنا چاہیے، اسے پردے میں رہنا چاہیے۔ جیسے اللہ پردے میں ہے جو خلاق ہے اور خالق ارض و سما ہے، جیسے اس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، ایسے ہی ایک وصف جو ہے، ایک وصف مشترک کا جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں کہ عورت جو ہے در حقیقت اس کی پوری جو اس کا وجود ہے وہ تخلیق کے لیے، اور تخلیق کا یہ وصف جو ہے اس کا متقاضی ہے کہ وہ چھپے۔ بہرحال اس کے حوالے سے میں آپ کو چند حدیثیں سنا رہا ہوں۔ بزار اور ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے، ان المرأۃ عورۃ، مرأت کا بھی ترجمہ اب عورت ہی کریں گے ہم، ہمارے ہاں تو عورت جو ہے وہی ایک لفظ ہے، حالانکہ عربی زبان میں عورت کہتے ہیں وہ شے جسے چھپانا چاہیے، عورت کا لفظ ہی اس کے لیے۔ ان المرأۃ عورۃ، یہ خاتون، خواتین جو ہے یہ چھپائی جانے والی چیزیں ہیں، ان کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ مرد کا عورت جو ہے، ہمارے جسم کا سطر جو ہے وہ ہمارا عورت ہے، ہمارے جسم کا جو حصہ چھپا ہوا رہنا چاہیے، ڈھکا رہنا چاہیے لباس میں، وہ عورت ہے، ہمارے جسم کا عورت۔ عورت کے معنی ہے چھپی ہوئی شے یا چھپائی رکھے جانے کے قابل شے۔ ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، جب وہ نکلتی ہے باہر تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، عورت تو اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہو، قعر بیتہا، اس لیے کہ یہ چھپے رہنے کے قابل شے ہے، مستور رہنے والی شے ہے۔ اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل جن کی یہ مسند احمد ابن حنبل مشہور ہے، ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ، انہوں نے زوائد الزہد میں جو ان کی تصنیف ہے، اور بعض دوسرے جو محدثین ہیں ابن المنذر اور ابن ابی شیبہ اور ابن سعد، انہوں نے حضرت مسروق، یہ تابعی ہیں، ان کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی تھی، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، کیونکہ اس پر انہیں اپنی وہ غلطی یاد آ جاتی تھی جو ان سے جنگ جمل میں ہوئی۔ یہ ذمہ داری حضرت علی نے یہی کہا تھا کہ ام المومنین اس ذمہ داری کا بوجھ اللہ نے آپ پر نہیں ڈالا تھا، یہ ہم مردوں کے طے کرنے کے معاملات تھے۔ جنگ جمل میں جب شکست ہوئی ہے اور حضرت عائشہ گری بھی ہیں، ہودج گرا ہے اونٹ کے اوپر سے، اس لیے کہ اونٹ کے جو پاؤں تھے وہ کاٹ دیے گئے، اس وقت جو ہے پھر بڑے احترام کے ساتھ، بڑا ادب، جیسے کہ بیٹے کو ماں کا کرنا چاہیے، حضرت عائشہ کا ادب کیا حضرت علی نے، پھر متعدد خواتین کے ساتھ انہیں پھر مدینے بھیجا ہے،
اور یہ کہا ہے کہ آپ کے کرنے کا یہ کام نہیں تھا، بس شکوہ اگر کیا تو اتنا کیا۔ لیکن حضرت عائشہ کا پھر یہ طرز عمل سامنے آتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، چنانچہ وہ روتی تھی جب اس آیت سے گزرتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سے عورتوں نے یہ عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کر لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں حضور نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو کوئی اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدوں کا سا اجر و ثواب پائے گی۔ بلکہ یہاں تک بھی ہے اپنے شوہروں کے لیے ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں سکون کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ جائیں اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور انہیں اطمینان رہے، اعتماد رہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے مال اور ہماری عزت اور ہمارے ناموس کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے اجر و ثواب میں سے انہیں حصہ ملتا رہے گا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ روایت ہے ابو داؤد میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، اور بھی مختلف روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اگر کوئی مرد بلا عذر مسجد میں حاضر ہو کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز قبول نہیں، لیکن عورتوں کو جمعے تک سے مستثنیٰ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ وقرن فی بیوتکن، اصل میں تو عدم اختلاط ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ عورتیں اور مرد آپس میں ملیں جلیں گڈمڈ ہوں، آئیں جائیں گی، مسجد جائیں گی آئیں گی، سڑک پر، راستے میں، گلی میں، مسجد میں دروازے سے نکلتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے مٹ بھیڑ ہوگی، کہیں شانے سے شانہ جو ہے وہ کہیں رب کرے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا سد باب ہے۔ ورنہ نماز جو ہے دین کا اتنا بڑا جو ستون ہے اس کے بارے میں بھی فرق اور امتیاز ہے۔ ایک اور روایت ہے مسند احمد کی اور طبرانی کی، ام حمید ساعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ کسے نہیں ہوگا؟ حضور کی امامت میں نماز ادا کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا جامع مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب یہاں ریورس گیئر لگا ہوا ہے، مرد کے لیے افضل ترین ہوگی نماز جامع مسجد میں جا کر جہاں کثیر مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں نماز پڑھے، اس سے کمتر درجے میں اپنے محلے کی مسجد ہے۔ اور یہ کہ اگر بلا عذر وہ جماعت میں نہیں آیا، مسجد میں نہیں آیا، تو اس کی نماز ہی نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، قبول ہی نہیں ہوگی۔ نماز فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کی فضیلت میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ برعکس ہے بالکل۔ قریب قریب اسی مضمون کی روایت ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، خیر و مساجد النساء قعر بیوتہن، عورتوں کی بہترین مسجدیں ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں۔ قعر کہتے ہیں کوئی وادی ہو تو اس کا سب سے نچلا حصہ، تنگ حصہ، قعر بیوتہن، ان کے گھروں کا جو اندرونی حصہ ہو وہ ہے ان کے لیے بہترین سجدگاہ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں، خاص طور پر جمعے اور عیدین کے لیے تو بلکہ ترغیب اور تشویق تھی۔ اس کا ایک سبب سمجھ لیجئے، جمعے اور عیدین ہی کے تو دو ذرائع تھے تعلیم اور تبلیغ کے اور تلقین کے اور نصیحت کے اور دین سکھانے کے، نہ تو اور کتابیں موجود، نہ کوئی کیسٹ موجود جو آج موجود ہے، نہ ویڈیو کیسٹ، نہ آڈیو کیسٹ، نہ کتابیں، نہ رسالے، کچھ بھی تو نہیں۔ تو در حقیقت تعلیم کا، تلقین کا، دین کا نظام جو تھا وہ تو یہی جمعے اور عیدین کے خطبات ہی تو تھے نا، انہی سے قرآن کی تعلیم ہوتی تھی۔ خطبہ جمعہ میں حضور کیا کرتے تھے؟ کانا صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے، تذکیر کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ لہذا اس دور میں حضور نے روکا، کچھ صحابہ روکتے بھی تھے، مختلف مزاج ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے، وہ تو عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے سرے سے قائل نہیں تھے کسی صورت میں، مزاج میں شدت بھی تھی۔ تو لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، روکا مت کرو، آنے دیا کرو۔ البتہ بڑی اس میں احتیاطیں تھیں، عورتوں کی صفیں علیحدہ ہوں گی پیچھے، مردوں کی صفیں آگے ہوں گی۔ پھر حضور سلام پھیرتے تھے تو آپ توقف کرتے تھے، حکم یہ تھا کہ خواتین پہلے نکل جائیں، اس کے بعد مرد اٹھیں اور پھر وہ مسجد سے نکلیں۔
راستے میں چلتے ہوئے آپ نے ایک مرتبہ دیکھ لیا کہ خواتین جا رہی تھی مسجد آتے ہوئے یا واپس جاتے ہوئے، عین درمیان راستے کے درمیان میں سے آپ نے روکا نہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ بالکل سروں کے اوپر چلا کرو، درمیان میں مت چلا کرو۔ لیکن اب میں آپ کو، یہ تو تھا معاملہ دور نبوی میں کہ حضور نے روکا نہیں، بلکہ ان لوگوں کو روکا جو روکتے تھے کہ مت روکو، اللہ کی ان بندیوں کو بھی آنے دو، اللہ کے گھروں میں آنے دو، مت روکو ٹوکو۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ دور بنو امیہ کی حالت دیکھ کر فرماتی ہیں، چونکہ ان کی عمر ہوئی کافی تو انہوں نے تو دور بنو امیہ کے حالات دیکھے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ لیتے جو اب ہیں تو ان کا مسجدوں میں آنا اسی طرح بند فرما دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کا آنا بند کیا گیا تھا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ اب یہ ہیں وہ روایات کہ جن سے وضاحت ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں قرار پکڑے، گھر میں وقار کے ساتھ رہے، اس کا اصل جو ہے دائرہ کار وہ اس کا گھر ہے، چار دیواری کے اندر اس کا اصل مقام ہے، وہ شمع خانہ ہے، وہ چراغ محفل نہیں۔ دوسری چیز چہرے کا پردہ، چہرے کا پردہ جو ہے سورہ احزاب میں جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، یہ دو عنوانات سے آیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اے مسلمانوں، جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ پردے کے پیچھے سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے چہرے ہی کو چھپانا مقصود ہے نا۔ حجاب کا لفظ جو آیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہیں لفظ آیا ہی نہیں، پردے کا کہیں حکم ہے ہی نہیں۔ آخر پردہ ہے، پردہ حائل ہونا چاہیے ان کے اور تمہارے مابین، یہی تو پردہ ہے۔ اور دوسرے جو اس کا صریح حکم آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی حکم دے دیجئے، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی اور مسلمانوں کی تمام خواتین سے کہ وہ اپنے چہروں پر اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں۔ یہ دو مقامات ہیں کہ جن سے قرآن مجید میں چہرے کا پردہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو احادیث بھی سنا دوں تاکہ اس میں اگر کوئی بھی کسی درجے میں بھی کوئی اشتباہ ہے کسی کو تو وہ بات کم سے کم بات اس کے سامنے آ جائے اور انشراح اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں پہلی نشست میں، واقعہ افک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بڑا مفصل بیان آیا ہے، اور یہ بخاری، مسلم، مسند احمد ابن حنبل، ابن جریر، سیرت ابن ہشام، یہ سب میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رفع حاجت کے لیے گئیں اور وہاں ان کا ہار کہیں گر گیا، واپس آئیں اور دیکھا، پھر اس کو تلاش میں گئیں، قافلہ چل پڑا، اکیلی رہ گئیں، اسی جگہ پر پھر بیٹھ گئیں، لیکن یہ کہ چونکہ رات کا وقت تھا، اونگ آ گئی، نیند آ گئی، سو گئیں۔ اس سونے میں کہیں چہرے پر سے چادر بھی ہٹ گئی تو صفوان ابن معطل کے جو پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے، کوئی گری پڑی چیز ہو اس کو دیکھتے ہوئے، قافلہ چل رہا پیچھے پیچھے وہ آتے تھے، انہوں نے دیکھا کوئی گٹھلی سے پڑی ہوئی ہے، وہ آئے تو دیکھا، حضرت عائشہ کو پہچان لیا کہ یہ تو نبی کی زوجہ محترمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے اس ترجیع سے، انا للہ پڑھنے سے حضرت عائشہ کی جو ہے آنکھ کھل گئی۔ یہاں حضرت عائشہ جو ہے وضاحت کرتی ہیں کہ فعرفنی، صفوان ابن معطل نے مجھے پہچان لیا۔ کیوں پہچان لیا؟ حین رآنی وکان قد رآنی قبل الحجاب، حجاب کا حکم آنے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ یہ آیت حجاب جو یہ سورہ احزاب میں آئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے پردہ نہیں تھا چہرے کا، ازواج مطہرات جو ہے اگر وہ کسی نے کوئی چیز مانگی بھی ہے تو زوجہ محترمہ بھی آ گئی ہے، دروازے پر وہ چیز دے دی ہے، ظاہر بات ہے چہرہ ان کا دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں اگر کسی ضرورت کے تحت کوئی زوجہ محترمہ ام المومنین باہر نکلی ہے تو لوگوں کی نگاہوں میں آئی ہے، چہرہ دیکھا ہے۔ تو یہ الفاظ نوٹ کیجئے، فعرفنی حین رآنی، تو جب صفوان نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا۔ کیوں پہچان لیا؟ وقد کان قد رآنی قبل الحجاب،
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، تو انہوں نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں جاگ اٹھی، آنکھ کھل گئی، اور پھر میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اپنی جلباب سے۔ اب یہ لفظ جلباب بھی نوٹ کر لیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، لٹکا لیا کریں وہ اپنے چہروں پر۔ یہاں وہ لفظ بالکل واضح ہو گیا اس حدیث متفق علیہ میں، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، لفظ جلباب بھی آ گیا، حجاب بھی آ گیا، یعنی دونوں آیات کے جو سورہ احزاب میں آئی ہیں، ایک میں لفظ حجاب آیا فَصَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، ایک میں لفظ جلباب آیا یدنین علیہن من جلابیبہن، اور اس حدیث کے اندر یہ دونوں لفظ جمع ہو گئے، اور ہر شے بالکل واضح ہو گئی ہے کہ چہرے کا پردہ لازم ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد، سورہ احزاب کے نازل ہو جانے کے بعد، پھر مسلمان خواتین نے پردہ شروع کر دیا، چہرے کا پردہ۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت ام خلاد ایک خاتون ہے، ان کا ایک بیٹا جنگ میں، کسی جنگ میں، غزوے میں شہید ہو گیا۔ وہ اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس حال میں آئی کہ ان کے چہرے پر نقاب تھا۔ اب نوٹ کیجئے کہ یہ نقاب جو ہے اس کا بھی رواج شروع ہو گیا ہے دور نبوی سے، حضور کے زمانے میں یہ لفظ آ رہا ہے نقاب کا، کہ وہ آئیں تو چہرے پر نقاب تھا۔ تو لوگ کہنے لگے حیرت کی بات ہے، یہ خاتون جو ہے اتنے صدمے میں ہے، بیٹا اس کا جو ہے شہید ہوا ہے، بیٹے کی موت کا صدمہ جو ہوتا ہے، عام طور پر تو عرب میں رواج تھا پھر کپڑے پھاڑو اور چہرہ نوچو اور بین کرو اور جو کچھ کرو، جو کچھ آج کل بھی ہمارے ہاں دیہاتوں میں ہوتا۔ تو وہ جب آئیں تو پوری طرح سے اپنے پردے کا، اپنے حجاب کا لحاظ رکھتے ہوئے نقاب چہرے پر ڈال کر آئیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کیفیت میں بھی تمہیں اپنے نقاب کا اور اپنے پردے کا خیال ہے؟ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الجہاد سے، ان ارضا ابنی فلن ارضا حیائی، اگر میں نے اپنے بیٹا کھویا ہے تو اپنی حیا تو نہیں کھو دوں گی۔ یہ ہے وہ حیا کا لفظ، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ حیا ہے۔ تو میری حیا جو ہے، بیٹا کھو گیا، میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا، بیٹا جاتا رہا، اس کی یہ معنی تو نہیں کہ حیا جاتی رہے۔ ان ارضوا ابنی فلن ارضا حیائی، میں اپنی حیا جو ہے اس کا پردہ چاک نہیں کر دوں گی اس کی وجہ سے۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑا اشکال لوگوں نے ڈال دیا، دیکھیے جی احرام کی حالت میں جو ہے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، یہ بدنیت تھی۔ سوال یہ کہ احرام میں تو اور بھی بہت سی چیزیں، یا تو انہیں مستقل کر لیجئے، پھر احرام میں تو بیوی اور شوہر کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا، اختلاط ہو ہی نہیں سکتا، تو یا تو اس کو بھی مستقل حکم بنا لیجئے، پھر لا تعلق اختیار کیجئے۔ احرام کے حالات خصوصی ہیں، ان میں جو بھی پابندیاں ہیں مثبت منفی جو بھی ہیں وہ احرام کے ساتھ مخصوص ہیں، اس کو آگے ایکسٹینڈ کرنا، اس کو وسعت دینا، اس کو عموم دینا، یہ بدنیتی کے سوا اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے ضمن میں بھی میں چاہتا ہوں کہ مزید بات واضح ہو جائے۔ یہ کتاب، یہ ابو داؤد ہی کی، سنن ابی داؤد ہی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکے کی طرف جا رہے تھے، یعنی عرفات سے اب واپسی جب ہو رہی ہوتی ہے، یا منی سے پھر مکے کی طرف۔ جب مسافر ہمارے پاس سے گزرنے لگتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پر ڈال لیتی تھیں، اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی تھی۔ وہاں بھی وہ بات نہیں ہے، کسی نہ کسی انداز میں چہرہ پھیر لیا جائے، رخ بدل لیا جائے، یا کوئی چادر ذرا آگے ہاتھ کا ذرا کہ وہ چہرے کو مس نہ کرے کپڑا، صرف یہ کہ اس حد تک پابندی بھی ہو جائے، لیکن یہ کہ آمنا سامنا ہونا اور چہرے کا پردہ جو ہے اس کا ختم کر دینا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے تو بالکل برعکس صورت سامنے آ رہی ہے۔ امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر رحمہم اللہ سے، اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس، جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مشعر حرام سے واپسی کے وقت حضور کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا۔ یعنی یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی خواتین جو ہے احرام کی وجہ سے چہرہ کھول کر جا رہی ہیں، تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نگاہیں گاڑ کر انہیں دیکھو، وہاں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا اور ان کی طرف سے نگاہوں کو پھیر لینا،
وہاں حضرت عائشہ کا عمل آ رہا ہے کہ ہم اپنے چہروں کے آگے اپنی چادریں ڈال لیتی تھی جب لوگ ہمارے قریب سے گزرتے تھے، جب ہٹ جاتے تھے چلے جاتے تھے اور پھر ہٹا دیتے تھے۔ یہاں حضور کا یہ عمل آ رہا ہے کہ آپ نے اس کا رخ جو ہے فضل بن عباس کا، اپنے چچا بھائی کا چہرہ وہاں سے ہٹا دیا۔ اسی حجۃ الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت راستے میں حضور کو روک کر حج سے متعلق مسئلہ پوچھنے لگی۔ فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی۔ نوجوان لڑکا وہ حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ حضور کے اونٹ پر ہے، تو ادھر سے کوئی خاتون آئی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ اب ان چیزوں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ احرام کی حالت میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جس کو میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں اس حدیث کا کہ نگاہوں سے کھلم کھلا زنا کیا جائے، بلکہ اس میں بھی قدغنے ہیں، پابندیاں ہیں۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد اور دارمی کی روایت ہے حضرت بریدہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اے نبی، اے علی، حضور نے فرمایا حضرت اے علی، ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ جائے، اس لیے کہ پہلی نظر پر تو مواخذہ نہیں ہے، دوسری نظر پر مواخذہ ہوگا، تمہیں حق حاصل نہیں ہے۔ اب میں نے یہاں پر خاص طور پہ یہ حدیث کیوں سنائی؟ نظر کہاں پڑتی ہے؟ چہرے پر پڑتی ہے، کہیں اور پڑتی ہے؟ باقی تو عورت جو ہے مستور ہے، پورا جسم جو ہے اس کے اوپر جو ہے کپڑے ہیں موجود ہیں، تو اصل تو مسئلہ چہرے کا ہے، جس کو کہ مستثنی لوگوں نے قرار دے دیا ہے پردے سے، وہ سطر کا معاملہ ہے اصل میں، جس پر کہ غلط قیاس کیا جا رہا ہے، اصل معاملہ ہے چہرے کا، اس پر نگاہ پڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ نگاہ کہیں پڑ گئی ہے تو وہ تو تمہارے لیے خیر، وہ تو تمہارے لیے ارادے کے تحت نہیں ہے، غیر ارادی طور پر ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، دوسری کا مواخذہ ہوگا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کرو؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو۔ یہ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں میں اب آخری جو حدیث سنا رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ نظر جو ہے یہ بھی ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، جو اس کو یعنی بد نظری کو، نامحرم عورت کو دیکھنے سے اپنے آپ کو روکے گا، میں اس کو اس کے بدلے میں وہ ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت اور جس کی لذت کو وہ اپنے سینے میں، اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ یہ ہے وہ اصل میں سد باب، یہ ہے وہ تعلیمات کہ جن سے یہ جو اصل ہدف ہے، لا تقربوا الزنا، قریب مت پھٹکو، دور دور تک سد باب، دور دور تک قدغنیں لگا دی گئیں، آبسٹرکشنز جو ہے دور دور تک قائم کر دی گئیں، تاکہ وہ حالات ہی پیدا نہ ہو کہ جن کی وجہ سے انسان اس گناہ کے اندر ملوث ہو سکتا ہے۔ اب اگرچہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور آج تو بہرحال مجھے اسے ختم کرنا ہے، اب یہ سورہ نور کی ان آیات کا مطالعہ ہم کر لیں۔ سورہ احزاب میں فرمایا گیا تھا کہ اے مسلمانوں، نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں بلایا جائے۔ یہ جو گھر کی پرائیویسی ہے، یہ بھی در حقیقت انہی اقدامات میں سے ہے، انہی ذرائع میں سے ہے کہ جو جن سے سد باب ہوتا ہے زنا کا، اختلاط کا، یہ مرد و زن کا آپس کا اختلاط، آزادانہ میل جول۔ تو یہاں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اہل ایمان مت داخل ہوا کرو اپنے گھروں کے سوا کسی گھر میں جب تک کہ تم ان سے معانست پیدا نہ کر لو، ان کی رضا حاصل نہ کر لو، رضامندی سے، نہ صرف اجازت بلکہ رضا، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں پر سلام بھیجو، سلام کرو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدٌ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ، گھر جو ہے خالی ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر نہیں ہے کوئی گھر میں تب بھی مت داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ بھی اصل میں اسلامی معاشرے کے آداب میں سے ہے، پرائیویسی جو ہے
اس میں آپ کو زبردستی دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کسی سے آپ نے وقت طے کر کے اگر آپ گئے ہیں ملاقات کے لیے، تب تو اس کے ذمے ہے کہ وہ ضرور آپ سے ملاقات کرے، اور بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے، بغیر کسی پہلے سے وقت طے کیے ہوئے آپ چلے گئے تو آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ لازماً آپ سے ملے اور آپ کو ریسیو کرے۔ اسے حق حاصل ہے کہ معذرت کرے، اور اس پر آپ کو برا ماننے کا حق حاصل نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون علیکم، واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جایا کرو جس میں صرف کچھ مال و متاع ہو، کوئی گوڈاؤنز ہو، مسکونہ نہیں ہے، رہائشی گھر نہیں ہے وہاں۔ اصل مسئلہ جو ہے، اب اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے صحابہ کرام جو ہے کس درجے لفظی پیروی کرتے تھے، لٹرلی فالو کرتے تھے۔ کسی بھی مکان میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اجازت نہ مل جائے، تو مکان تو کوئی گوڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا نہیں، اس میں یہ مطلب نہیں ہے، غیر مسکونہ ہے، اس میں سکونت نہیں ہے، کوئی فیملی وہاں رہائش پذیر نہیں ہے، صرف سامان ہے، وہاں تم جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان سے وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اب دیکھیے یہاں ہے اصل میں وہ گھر کے اندر کا پردہ، اس کے لیے سیاق و سباق سے بات ثابت ہو رہی ہے، گھر میں داخلے سے بات شروع ہو رہی ہے۔ لا تدخلوا بیوتکم، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ گھر کے داخل ہو کر اندر کیا کرنا ہے؟ یعنی وہاں پر ظاہر بات ہے کہ جو نامحرم ہے اس سے تو پردہ ہوگا، اس کو گھر میں داخل ہونے کا سوال ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو طرز تعمیر ہے اس میں بیٹھک علیحدہ ہوتی تھی، چھوٹا سے چھوٹا گھر بھی ہے تو بیٹھک علیحدہ ہے، کوئی مرد آئے گا نامحرم تو بیٹھک میں بیٹھے گا، گھر کے اندر نہیں جائے گا۔ کوئی صاحب ثروت ہے تو اس کا پھر دیوان خانہ اور اس کا وہ جو مردانہ ہے وہ بالکل علیحدہ ہے، پورا انڈیپینڈنٹ ہے، زنانہ علیحدہ ہے، ورنہ ہمارے ہاں وہ تصور بیٹھک کا جو ہے وہ لازم و ملزوم کی حیثیت سے گھر میں شامل تھا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اے نبی کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ ظاہر نہ کیا کریں اپنی زینت سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ یہ جو ہے إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عورت کے وجود سے اس طریقے سے منسلک ہے، لا ينفک۔ اب ایک عورت کا جسم سے ڈول ہے، قد و قامت ہے، یہ کہاں چھپا لے گی؟ وہ برقع بھی پہن لے، وہ کچھ اور بھی چادر کتنی لپیٹ لے، بعض محاسن وہ ہیں کہ جو کسی صورت چھپ سکتے ہی نہیں، الا ما ظہر منہا۔ یہاں تو گویا کہ اضطرار ہے، مجبوری ہے۔ باقی یہ کہ اس کے علاوہ اپنی زیبائش، اس میں کوئی زیور شمار کرتا ہے، کوئی بناؤ سگھار کا معاملہ جو ہے اس کو شمار کرتا ہے، مطلب جو بھی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی اکتسابی چیزیں ہوں ان کو جو ہے نہ ظاہر کرے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ بکل مار لیا کریں اپنی اوڑھیوں کے اپنے گریبانوں پر، اپنے سینوں کے اوپر۔ یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ ایک ہے عورت کا لباس، یہ لباس اس وقت بھی تھا، جاہلیت میں بھی تھا، شلوار ہے، ازار ہے اور کوئی اوپر قمیص ہے، یہ تو ظاہر بات ہے لازماً تھی۔ اس کے علاوہ عرب میں ایک رواج تھا کمر بند، ایک پٹکا سا، جیسے کہ بعض جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کمر میں کوئی کپڑا جو ہے چوڑا سا کپڑا وہ کمر میں باندھ لیتے تھے، تاکہ کرتے اگرچہ ڈھیلے ہوتے تھے لیکن یہ کہ گھر کا کام کاج کرنا ہے، ادھر ادھر موو کرنا ہے تو اس میں وہ کپڑا جو ہے زیادہ آڑے نہ آئے، یہ کمر بند تھا ان کا۔ اس سے اوپر جو ہے کوئی اور شے لینے کا رواج گھروں میں نہیں تھا۔ یہاں پہلی اصلاح کی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ بکل مار لیا کریں اپنی اوڑھنیوں کے اپنے گریبانوں پر۔ یہ ہے گریبان، یہاں در حقیقت استعارہ ہے، سینہ نہیں کہا، چھاتیاں نہیں کہا، اس کے لیے ایک ایسا لفظ جو ہے زیادہ مہذب، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ یہ ابن کثیر میں بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے، ابو داؤد میں بھی ہے،
حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف لپکے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائیں۔ انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو۔ نوٹ کیجئے الفاظ، یہ ان کا جذبہ تھا عمل کا، حکم آ گیا ہے فوراً۔ اب یہ کہ اس میں تاخیر کا کوئی سوال نہیں، کوئی ایسی نہیں تھی جو اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو۔ ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر، وہی جو کمر پر وہ باندھتی تھی چادر، اور کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد میں نبوی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھی ہوئی تھیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ نے مزید تفصیل یہ بیان کی ہے کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان سے دوپٹے بنائے۔ یہ دوپٹہ مسلمان عورت کے لباس کا جزو لازم ہے۔ اب نوٹ کیجئے، گھر کے اندر دوپٹہ ہے، گھر کے باہر جلباب ہے۔ خمرہن یہ ہے گھر کے اندر، گھر میں بھی کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ اپنے سر کو ڈھکے بغیر نہیں رہے گی۔ وہ دوپٹہ جو ہے وہ نہ صرف سر کو ڈھکتا ہے بلکہ گردن کو بھی، اور پھر ظاہر بات ہے نسوانی حسن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ در حقیقت عورت کی کا سینہ ہے، اس کی یہ اس کے نسوانی حسن کا بہت نمایاں حصہ ہے۔ اس پر ایک اضافی غلاف ہونا چاہیے۔ خالی قمیص ہے جو چاہے وہ کتنی ہی موٹی ہو، چاہے وہ کتنی ہی ڈھیلی ہو، ظاہر بات ہے اس میں سے بھی جسم کا یہ حصہ جو ہے وہ تو چھلکے گا، نمایاں ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ اسلام کی اضافی ہے لباس کے معاملے میں ہدایت، اور یہ دوپٹے کا خمرہن علی جیوبہن وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ علی جیوبہن، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت ظاہر کریں الا لبعولتہن۔ آپ نوٹ کیجئے یہ آیت اس اعتبار سے نہایت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں محرموں کی فہرست دے دی گئی ہے۔ اور میں اس لیے نوٹ کرانا چاہتا ہوں، ویسے تو اب یہ کہ وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی مجھے ایک نشست اور اس مضمون پر لگانی پڑے گی، لیکن اس آیت کا ترجمہ ابھی ہم کر لیں گے، اور خاص طور پر اس اعتبار سے اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اٹھیے کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی معاملہ ہے تو پھر یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، یہ بیکار ہے اتنی لمبی فہرست جو قرآن نے دی ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہاں کوئی ایک حرف جو ہے بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے۔ فہرست دی گئی ہے تو کیوں دی گئی ہے؟ صرف یہ رشتہ دار ہیں جن کے سامنے ایک عورت آ سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ، یہ محرم ہے، یہ سطر کا معاملہ بھی نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ محرم ہے کہ جن کے سامنے عورت، لباس تو ہوگا اس کا کرتا بھی ہے، اس کی شلوار بھی ہے، اس کا دوپٹہ بھی ہے، پورے لباس کے ساتھ ہے، سطر ہے پورا اس کا وجود جو ہے، لیکن چہرہ کھلا رکھ کر وہ آ سکتی ہے کن کے سامنے؟ الا لبعولتہن، سب سے پہلے تو ان کے شوہر، او آبائہن، یا اپنے آبا میں باپ، دادا، چچا، اپنے چچا، اپنے ماموں سب شامل ہو جائیں گے۔ او آبائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے آبا، لیکن شوہروں کے آبا میں شوہر کا باپ، شوہر کا دادا تو آئے گا، لیکن یہ ہے کہ شوہر کا چچا نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ اس کی جو ہے محرمات ابدیہ میں سے وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ جو ہے اپنے سابق فوت شدہ شوہر کے چچا سے نکاح کر سکتی ہے۔ لہذا محرم کا تصور جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، اصل محرم وہ ہے کہ جن کے ساتھ کسی عورت کا نکاح کسی شکل میں بھی نہ ہو سکے۔ او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، لیکن شوہر کے بھائیوں کے بیٹے، شوہر کے بھتیجے شامل نہیں ہوں گے، اپنے بھتیجے۔ او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے، لیکن شوہر کے بہنوں کے بیٹے نہیں، اپنی بہنوں کے بیٹے۔ او نسائہن، یا اپنی جان پہچان کی عورتیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کی ملک یمین ہو۔ اس میں ایک اختلاف ہے، اکثر حضرات کے نزدیک یہاں ملک یمین مراد ہے صرف لونڈی، عورت، کنیز، مرد غلام نہیں، بعض حضرات مرد غلام جو ہے اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ابھی تابعین غیر اولی الاربت، یا یہ کہ ایسے تابع، ایسے لوگ کہ جو کسی کے بالکل ہی نیچے رہنے والے اور دبے ہوئے لوگ ہوں، وہ بڑے بوڑھے لوگ ہیں، وہ گھر میں آباد ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، یا کوئی بوڑھا ملازم ہے، ہمیشہ سے وہ اس گھر میں رہا ہے، انہیں اس گھر کی خواتین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ من الرجال
اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات سے واقف ہی نہیں، ابھی ان کے اندر وہ جنسی شعور پیدا ہی نہیں ہوا. ولا یضربن بارجلہن، اور فرمایا نہیں چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلیں، اس لیے کہ پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہوا اس کی آواز نکلے گی، اس کی جھنکار آئے گی، اس سے خامخواہ کوئی جو ہے چاہے اس نے برقع بھی فرض کیجئے لیا ہوا ہے یا کوئی چادر بھی لی ہوئی ہے، جلباب بھی لیا ہوا ہے، لیکن چلتے ہوئے پاؤں مار کر چلے گی تو خود لوگ اگر مرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کی توجہ منعطف ہوگی. یہ ذہن کا بھی منتقل ہو جانا جو ہے یہ در حقیقت غلط راستے کی طرف ذہن کو ڈال دینے والا ہے. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور نہ یہ کہ وہ اپنے پاؤں کو مار کر چلیں تاکہ ظاہر ہو جائے، جان لیا جائے، لوگ جان لیں ان کی وہ زینت جسے وہ چھپائے ہوئے ہیں. وہ جو بھی کچھ جھانجنیں پہنی ہوئی ہے یا کوئی زیور پہنے ہوئے ہیں، وہ زینت اور زیبائش اور آرائش چھپی ہوئی ہے، وہ سامنے تو نہیں آ رہی ہے لوگوں کے، لیکن ان کی آواز کی وجہ سے معلوم ہو گیا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اللہ کے جناب میں سب کے سب مل کر اے اہل ایمان. ان پر ہی آج کا درس ختم ہو رہا ہے، ان الفاظ پر. یہ سب کچھ سن کر بھی اگر ہم اپنی معاشرت کو جوں کا توں برقرار رکھیں، وہیں کا وہیں، قرآن مجید بھی پڑھ لیں اور احادیث نبویہ بھی سامنے آ گئیں اور ازواج مطہرات کا طرز عمل بھی سامنے آ گیا، انصاری خواتین کا طرز عمل بھی سامنے آ گیا، یہ سب کچھ ہے، لیکن اپنی جگہ پر نالہ وہیں بہے جہاں بہ رہا ہے، اور ہماری معاشرت اسی طرح رہے جیسے کہ ہے، تو معلوم ہوا کہ پھر تو ہم در حقیقت بہت بڑی سزا کے مستحق ہو جائیں گے اللہ کے ہاں. لہذا یہاں پہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو، رجوع کرو، اپنے طرز عمل کو درست کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من عبادک التوابین، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.